نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب کیف یقبض العلم، علم کیسے قبض کر لیا جائے گا. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ کتابیں تو نہیں ختم کر دی جائیں گی، علم کیسے ختم ہوگا پھر. وکتب عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ راشد نمبر 5 تھے، انہوں نے لکھا الی ابی بکر بن حزم، ابو بکر بن حزم کو، انظر دیکھو، ما کان من حدیث، جو بھی ہیں حدیث میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے دیکھو جو بھی ملے، فاکتبہ، ان کو اب لکھ لو. فانی خفت، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، دروس العلم، علم کے مٹ جانے کا، وذہاب العلماء، اور علماء کے چلے جانے کا، کہ علماء ختم ہو جائیں گے. ولا يقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث. یعنی تم جب لکھو تو سب ادھر ادھر کی باتیں مت لکھنا. کیا لکھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. وَلْيَفْشُ الْعِلْمَ، اور چاہیے کہ وہ پھیلائیں علم کو. کون پھیلائیں؟ علماء حضرات، یعنی دوسروں کو دیں. افشاء ہوتا ہے ظاہر کرنا. وَلْيَجْلِسُوا، اور چاہیے کہ بیٹھیں. حَتَّى يُعَلَّمَ، یہاں تک کہ سکھا دیا جائے، ہر وہ شخص من لا يعلم، جو خود نہیں جانتا. فَإِنَّ الْعِلْمَ، کیونکہ علم لا يهلك، نہیں ہلاک ہوتا، حتی یکون سرًا، یہاں تک کہ وہ سری ہو جائے، چھپا دیا جائے، یعنی اس کو ظاہر نہ کیا جائے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علم کیسے جائے گا. پہلے بھی اس پہ بات ہوئی نا کہ قیامت کے قریب علم ختم ہو جائے گا. علم ختم ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ ایسی کتابیں ہی اویلیبل نہ ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اب بھی آپ کسی کتابوں کی دکان میں جائیں تو سامنے کیا میگزین نظر آتے ہیں آپ کو، کون سی چیزیں زیادہ بکتی ہیں، آپ سب کو پتا ہے. اس طرح کی کتابیں تو کوئی نہیں خریدتا. اور اب بھی شاید آپ کہیں بخاری لینے گئی ہو تو انہوں نے جھاڑ پھٹک کے آپ کو پرانی کتابوں میں سے نکال کے دی ہو، تو کوئی لیتا ہی نہیں. ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ اس چیز کا شوق ہی نہیں ہوگا، کوئی خریدے بیچے گا ہی نہیں، لہٰذا اس طرح کی کتابیں لکھی بھی نہیں جائیں گی. کیونکہ اس زمانے میں بھی کیا ہوا کہ صحابہ کرام یہ کے بعد دیگرے فوت ہو رہے تھے، علماء جا رہے تھے، تو عمر بن عبد العزیز کو فکر ہوئی کہ یہ علم مٹ جائے گا، لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ اسے لکھ لو، اس کی حفاظت کرو، یعنی لکھ کے حفاظت کرو، ریکارڈ کر لو اس کو، علماء کے ساتھ وہ چیزیں خبر میں نہ چلی جائیں. دوسرا کیا حکم دیا گیا کہ وَلْيَفْشُ الْعِلْمَ، علم دوسروں تک پہنچائیں. وَلْيَجْلِسُوا، اور چاہیے کہ علماء بیٹھے رہیں. کب تک اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہیں؟ یعنی لوگوں کے لیے اویلیبل رہیں. حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ، یہاں تک کہ علماء سکھا دیں ان کو جو نہیں جانتے. یعنی جب تک آخری بندہ نہ پڑھ جائے اس وقت تک ان کا فرض ختم نہیں ہوتا. اور اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ علم صرف رہ گیا چند جگہوں پہ، اور لوگوں نے اس کو پھیلانا بند کر دی. جس نے سیکھا اس نے وہی کتاب بند کر کے رکھ دی. ایک اور بڑی مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنا شروع کر دیا. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے قرآن پاک جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کر چکتے ہیں، اس کے بعد ایسے کام کاروبار شروع کر دیتے ہیں جن سے حفظ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ قرآن یاد کر کے بھی بھول جاتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی. ٹھیک ہے، ہر شخص تو اس مقام یا علم کی اس حفاظت کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتا. اگر سارے یہ کام کرنے لگ جائیں تو پڑھے گا کون؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اور پاسبل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہر معاشرے کے اندر، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جس کا کام کیا ہو کہ وہ اپنے آپ کو وقف کرے سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا عرصہ رہے. سب سے طویل صحبت ہے آپ کی، سب سے کم روایات ہیں آپ کی، بہت تھوڑی احادیث روایت کی. کیوں؟ ایک تو آپ کے 2 سال بعد ہی فوت ہو گئے، دوسرا یہ کہ وہ 2 سال بھی علم کے لیے نہیں، حکومت کے لیے آپ کے وقت لگ گیا. لہذا وہ علم آپ کے ذریعے امت کو بہت کم پہنچا، مگر آپ کی بیٹی کے ذریعے بہت پہنچا، حضرت عائشہ کے ذریعے. اسی طرح حضرت عمر، آپ دیکھتے کہ وہ ایک کے بعد ایک دن آتے تھے
علم کے اس مقام تک نہیں پہنچے جس تک ابو ہریرہ پہنچے، کیونکہ اتنا وقف نہ کر سکے اپنے آپ کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. لہٰذا اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لینا تھا جو کسی اور سے نہیں لینا تھا، تو انہوں نے ایک عادلانہ حکومت قائم کر کے امت کو وہ کچھ دیا جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیا. اسی طرح آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ چمٹا کے ان کے لیے علم کی دعا کی، حضرت ابو ہریرہ کے لیے کی، عبداللہ بن مسعود کی تعریف کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو وہاں سیکھ رہے تھے سارے علماء نہیں بن گئے تھے، صحابہ کرام میں سے بھی، لیکن ایک بڑا گروہ نکلا جس نے پھر اپنی زندگیاں وقف کی. یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ بھی وقف کر دیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارے ہی چھٹی کر جائیں تو پھر باقی لوگ بھی گناہگار ہوتے ہیں. یعنی وہ معاشرہ پھر اجتماعی طور پر گناہگار ہوتا ہے جس میں علم سیکھنے سکھانے والے نہ موجود ہوں. اس لیے ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ چیز بڑی قربانیاں مانگتی ہے، قربانیوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، کہ علم اس وقت ہلاک ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے جب وہ چھپا دیا جائے، تو کتابوں میں بند پڑا رہے اور اس کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہ ہوں. حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء، یعنی یہ حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی آئی ہے. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، قولی حدیث ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يقبض العلم، نہ قبض کرے گا علم کو، انتزاعا چھین کر، ينتزعه من العباد، کہ چھین لے گا اس کو بندوں سے. یعنی علم قبض کیا جائے گا قیامت کے قریب، ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ پڑھا رہیں گے اور ان سے چھین لیا جائے گا، بند کرو کتابیں، اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ نہیں ہوگا. ولکن يقبض العلم، وہ چھین لے گا علم بقبض العلماء، علماء چھین کر. یعنی جب دنیا سے علماء فوت ہو جائیں گے اور ان کے پیچھے خلفاء نہیں آئیں گے، ان کے وارث نہیں آئیں گے اور لوگ نہیں اٹھیں گے، ان کے آگے اس مسند کو سنبھالنے والے نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں جب ایک عالم اٹھے گا تو جگہ خالی ہو جائے گی اور لوگ گھروں کو چلے جائیں گے. اس لیے کیا ضروری ہے، کیا لازم ہے، کیا کیا جائے کہ ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا چلا جائے، ایک کے بعد ایک اس کام کا بیڑا اٹھاتا چلا جائے تاکہ علم ختم نہ ہونے آئے. پھر فرمایا حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، لم یبق، نہ وہ باقی رکھے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، عالمن، کسی ایک عالم کو، یعنی کوئی ایک بھی نہ بچے گا، سب کو فوت کر دے گا. اتخذ الناس، تو بنا لیں گے لوگ، رؤوسن، سردار، جہالن، جاہلوں کو، پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا لیڈر تسلیم کر لیں گے. فسئلوا، پھر وہ پوچھے جائیں گے، یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کے مسائل تو ہوں گے. فافتوا، تو یہ جاہل فتوے دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، ظاہر ہے کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. اب لوگوں کے سامنے اپنی وقار کو قائم رکھنا ہے، لہٰذا اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ جہالت پہ مبنی فتوے دینے لگیں گے. سندھ میں مجھے معلوم ہوا کہ بعض ہندو ٹیچر اسلامیات لازمی پڑھاتے ہیں، پھر اس پر اللہ بھلا کرے کسی خاتون کا وہ درس میں سے انہوں نے وہاں کے گورنر کو لکھا، وہاں کے گورنر نے پھر محکمہ تعلیم کے لوگوں کو لکھا، اور اس معاملے کی اب پوری تحقیق ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ایک بات کسی مجلس میں کر دینا بڑے فائدے کی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی، کس طرح سچ ہمارے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ اسلامیات پڑھیں، ہم کیوں پڑھیں، اور تو ایک حقیر سا کام نظر آتا ہے. اسلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ہم تو بیکورڈ کہلائیں گے. لہٰذا جب ہم نہیں کریں گے اور صرف سلیبس بنا بنا کے اور پالیسیز بنا بنا کے چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی علم مسلمان جاہلوں کو چھوڑ پھر غیر مسلموں کے ہاتھوں پہنچ جائے گا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی دنیا میں ایسی ریسرچ فیسلٹیز، ایسے لوگ، ایسی لائبریریز، ایسی کتابیں موجود نہیں جہاں بیٹھ کے لوگ ریسرچ کا کام کر سکیں، اور ہم جیسوں کو ایسی جگہوں پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے کہ جہاں وہ سارے وسائل موجود ہیں لیکن علماء نہیں. تو یہ بھی ایک آفت ہے ہماری، ایک مصیبت ہے. اور علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، جو دیکھیں کتابیں اپنے آبا کی، یعنی یورپ میں، تو ہوتا ہے دل سی پارا. بہرحال جو بھی ہے آپ شعر کو پڑھ لیں، آپ کو یاد ہی ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اپنے آبا و اجداد کی کتابیں یورپ میں دیکھتے ہیں، یورپ کی لائبریریوں میں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تو جہالت اتنی عام ہوئی کہ ان کے بچوں نے وہ کتابیں بھی بیچ ڈالی.
جیسے وہ پرانی کتابوں کی دکانیں ہیں، وہ لاہور انارکلی اور ادھر بھی باہر آپ کو پھٹوں پہ پڑی مل جائیں گی، تو جب گھر میں عالم نہ رہے اور نسلوں میں علم ختم ہو جائے تو پھر وہ کتابیں تو ایک بوجھ ہو جاتی ہے نا، اٹھا کے بیچ دی گئی. اور انگریز جو تھے، بڑی عقل مند قوم تھی، انہوں نے ان سب کو اٹھایا اور کوڑیوں کے بھاؤ لے گئے، اور اب وہ کئی پاؤنڈ کا ٹکٹ لگتا ہے ان کو صرف دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں خود ذاتی ایکسپیرینس سے اس سے گزری ہوں. ایک لائبریری کو استعمال کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اتنے کارڈ بنوانے پڑتے، رجسٹریشن لینی پڑتی، پیسے لگانے پڑتے، پھر جا کے موقع ملتا کہ ہم ان مخطوطات کا نظارہ کر سکے. اور بعض اوقات لٹرلی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ چیزیں ہماری اور یہاں آ پڑی ہیں، اور ہم اتنے خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اور اسلامی ممالک میں کام کرنے کی بجائے یہاں ذلیل و رسوا ہوتے پھر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے. میں یہی سوچتی تھی کہ اگر یہ کتابیں اس وقت کسی بھی مسلمان ملک میں ہوتی تو یہ بھی ضائع ہو چکی ہوتی. ہم نااہل تھے کہ ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مسلم قوم سے ان کی حفاظت کا کام لیا کہ خاص ٹیمپریچر پہ ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے کہ ان کو کیڑا نہ لگے، وہ ختم نہ ہو جائیں، اور ان کی حفاظت کے لیے بے شمار طریقے اختیار کیے گئے. اور اس کے بعد مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا، جہاں جامع ازہر میں اس علم کی مجلس میں جمعے کے روز یہ بات کری کہ جامع ازہر میں مخطوطات کا اتنا برا حال تھا کہ چوہوں کا پیشاب تک دیکھا گیا کتابوں پہ، اور الماریاں کتری ہوئی اور چیزیں، اور یعنی برا حال تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بے لاگ ہے نا، کہ وہ اگر ہم نہیں حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا وہ کسی سے بھی لے لے گا، وہ کسی غیر مسلم سے بھی لے لے گا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے کہ وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ، تو شاید آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. تو یہاں پر اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ فسئلوا، پھر لوگ مسئلے پوچھیں گے، کیونکہ زندگی میں ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے دین جاننے کی. تو دین والا بتانے والا کوئی نہیں ہوگا تو جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا، خود بھٹکیں گے، واضلوا، اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. اور علم کی بجائے جہالت کو امام بنا لیا جائے گا. مراد یہ ہے. قال الفربری، فربری کہتے ہیں حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه، کہ اس سند سے بھی یہ بات ہم کو معلوم ہوئی ہے. باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنایا جائے للنساء عورتوں کے لیے یومن ایک خاص دن، على حدة علیحدہ، یہ جو علیحدہ ہمارا وہی علیحدہ اردو والا ہی ہے، فی العلم علم کے معاملے میں کیا عورتوں کو ایک خاص الگ دن تعلیم دینے کی اجازت ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دلیل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں غلبنا، غالب آ گئے ہیں ہم پر، علیک، آپ کے مقابلے میں، الرجال، مرد، یعنی مردوں نے ہمارا راستہ تنگ کر دیا ہے، ہر وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، لہذا آپ کے پاس آنے میں، یعنی غلبنا، غالب آ گئے ہم پر، علیک، آپ تک پہنچنے میں، الرجال، مرد، یعنی جب ہم جاتے ہیں مرد آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہم مردوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ فجعل لنا یومن، بنا دیجئے ہمارے لیے ایک دن، یعنی خاص، من نفس کا، اپنے کنوینئنس کے مطابق، اپنے نفس سے، یعنی اپنے فیصلے سے جو آپ چاہیں کر دیں. فوعدہن یومن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا، کن سے؟ عورتوں سے، یومن، ایک خاص دن کا، لقیہن، ملاقات کی ان سے، فیہ، اس میں، یعنی صرف عورتوں کی وہ مجلس تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فوعظہن، ان کو واعظ کیا، وامرہن، اور ان کو حکم دیا، یعنی احکامات بتائے. فکان فیما قال لہن، تو جو کچھ آپ نے ان سے فرمایا تھا اس میں سے تھا، ما من کننا، جو بھی تم میں سے، یا نہیں تم میں سے، امرأتن، کوئی عورت، تقدم، آگے بھیجے گی، ثلاثتن، 3، من ولدہا، اپنے بچوں میں سے، الا، مگر، یعنی اگر کوئی عورت اپنے 3 بچے اپنے سے آگے بھیج چکی، یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے، الا کان لہا حجابن، مگر یہ کہ ہوں گے وہ بچے اس کے لیے آڑ، حجاب، من النار، آگ سے، یعنی وہ بچے قیامت کے دن اس کو آگ میں جانے سے بچائیں گے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کے لیے اس کے بچے کا مرنا انتہا درجے کا صدمہ ہے، یعنی اولاد کا غم. لیکن اگر کوئی عورت اولاد کے مرنے پہ صبر کرتی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 مر گئے اس کے، تو قیامت کے دن اس کو کیا صلہ ملے گا؟
کیا اجر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیں گے. فقالت امرأۃ، تو ایک عورت بولی، وسنتین، اور دو، یعنی شاید اس کے دو بچے ہوں جو مر چکے ہوں، تو کہنے لگی اگر دو ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فقال وسنتین، آپ نے فرمایا اور اگر دو بھی ہوں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے اگر ایک بھی بچہ مر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے. یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بچہ ضائع ہو جائے، یعنی مکمل پیدا ہونے سے پہلے ہی مس کیریج ہو جائے، تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کے لیے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے ناف یا نال کہتے ہیں جس کو، کہ اس کے ذریعے اپنے ماں کو کھینچے گا، یعنی جس کی ماں کے پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو گئی مثلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن الاصبہانی عن ذکوان عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الاصبہانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ قال ثلاثۃ لم يبلغ الحنث، تین ایسے بچے جو نہ پہنچے ہوں حنثا گناہ کی عمر کو، یعنی بالغ نہ ہوئے ہوں. حنث گناہ کو کہتے ہیں، یعنی جو بچے ابھی نافرمانی کی عمر کو نہ پہنچے وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ مر جائیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، اگرچہ جوان کا بھی ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کا ذکر ہے خاص طور پر اس میں.